وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں. بہت سے مسائل ہمارے سامنے اس ڈسکشن کے دوران آئے, لیکن اب میں چاہوں گی کہ ہم سلوشنز پہ کچھ بات کریں. ان مسائل کا حل کیا ہے, اور میں اپنے پینلسٹ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. خصوصاً میں چاہوں گی کہ جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے سامنے مسائل آئے ہیں ان کے لیے آپ کچھ سلوشنز سجیسٹ کر دیجیے. اور ایکچولی ابھی وقفے سے پہلے جب بات ہو رہی تھی مینٹل ہیلتھ کی یا سائیکالوجیکل سپورٹ کی, تو سائیکالوجیکل سوشل سپورٹ کی بہت اہمیت ہے, کیونکہ کووڈ لاک ڈاؤن ایرا میں جو ہم نے دیکھا خواتین گھر بیٹھیں, اینی ہاؤ کوئی بھی ریزن رہا ہو, جاب لاسٹ ہوئی یا انہیں گھر میں ورک فرام ہوم, تو بہت سارے مینٹل ٹراماز سامنے آئے, جس کی وجہ سے ایک تو ڈومیسٹک وائلنس بھی بڑھے, جینڈر بیس وائلنس بھی بڑھے. اب یہ چیز یہاں پہ دیکھی جا رہی ہے کہ اگر یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ آن لائن سیشنس دیے جائیں ایز اے سولوشنس, سائیکالوجیکل سیشنس دیے جائیں. کچھ لوگوں نے یہ ورکنگ شروع بھی کی آن لائن, کچھ ڈاکٹرس کا گروپ بھی بنا, فیس بک پہ بھی بنا, واٹس ایپ پہ بھی بنے, بہت سارے. بٹ دا تھنگ از ڈیٹ, میں وہی بات یہاں پہ پھر ریپیٹ کروں گی جو میں نے پہلے کہی تھی کہ کتنی ہماری خواتین ایسی ہیں جن کو یہ ایکسیس تھا یا ہے. تو دس از ناٹ دا اونلی سولوشن کہ جو ہے آن لائن سیشنس دیے جائیں. اس کے لیے میرا جو ایک سجیشن رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سوشولوجیکل سپورٹ ہم اپنے اینڈ پہ بھی دے سکتے ہیں. ضروری نہیں اس کے لیے ہم کسی سائیکیٹرسٹ سے ہی کنسلٹ کریں, ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے بات کر کے کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہیڈن ٹیلنٹ ہے, اس کو ایکسپوز کریں, اس کو نکال کے آئیں, اس پر ورکنگ کریں. تو یہ جو سائیکالوجیکل ٹراماز ہیں یا مینٹل ڈپریشن میں جو ہم جا رہے ہیں کووڈ ایرا میں, وہ اس سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہیں. لائک وائز کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اندر کوئی رائٹنگ اسکلس بھی ہیں ایسی, سب لوگ کہتے تھے تم بولتی بہت اچھا ہو, لکھو گی بھی. تو یہ لاک ڈاؤن پیریڈ میں جب 2 سے 3 مہینے میں گھر میں بیٹھی تو میری کچھ ایکٹیویٹیز رہیں, وہ میں نے لکھنا شروع کیا. تو میرا ایک ہڈن ٹیلنٹ بھی سامنے آیا اور ایک مینٹل اسٹریس سے بھی باہر آئی, اور وہ پبلش بھی ہوئے. تو دس از ون آف دا سولوشن کہ ہم جو ہیں اپنی ہڈن ٹیلنٹ کو ایکسپوز کریں, کچھ اپنے آپ کو فزیکل اور مینٹل ایکٹیویٹیز میں لگائیں, تو ہم اس ٹراماز سے باہر نکل سکتے ہیں اور کچھ پروڈکٹیوٹی کی طرف آ سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے جو آپ نے سائیکولوجیکل اور سوشل سپورٹ سسٹمز کی بات کی ہے, ایکسرسائزنگ کائنڈنیس اور لوگوں کے جذبات کو سمجھنا, جس کو ہم ایمپتھی کہتے ہیں, یہ سب بھی اس وقت زیادہ ایکسرسائز کرنے کی اور ان سب کا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. The thing is that we don't just want to speaker, ہمیں لسنر بھی بننا ہے. ایگزیکٹلی, سب سے بہترین چیز ہے کہ لسنر, آپ بولنے والے تو بہت مل جائیں گے, سننے والے کم ملتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے اس کے پاس, تو بس یہی مسئلے ہی ہیں. آپ کہاں تک سنیں, آپ پیشنسلی اس کو سنیں تو بہت حد تک آپ اس کی پرابلم کو سالو کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں, اس کو کرنا ہے. سیکنڈلی ایک چیز جو ہے ہم اس پہ واکنگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک ڈائریکٹری بنائی ہے جس میں لیگل ایڈ سروس پرووائڈ کی جائے گی, جس میں سندھ کے 3 ڈسٹرکٹس لیے گئے ہیں, حیدرآباد, کراچی اور سکھر. وہاں ہم نے ان سے ان کے بار کونسل سے نیگوشیٹ کر کے یہ بات کی ہے, اور اس میں بہت سی جو لائرس کے نمبر ہیں اور لائرس ایڈڈ ہیں ان کی مطلب باہمی رضامندی سے ان کے نام اور کانٹیکٹ نمبر چاہیے جو 24/7 اویلیبل ہیں فار ایشوز سالونگ آل ٹائپ آف ایشوز. دین اسی طرح سے ابھی ہم واکنگ پہ ہیں کہ ایک سوشل سائیکالوجیکل سپورٹ کے لیے ایک ڈائریکٹری بنائی جائے جس میں ہم ویل نون سائیکالوجسٹ کو ان کی رضامندی سے ایڈ آن کریں اور وہ 24/7 اویلیبل ہوں سروسز دینے کے لیے, لسننگ کے لیے, کاؤنسلنگ کے لیے. یہ دس از دا سولوشنس فار آل دا پرابلمس. آئی تھنک سو. میرا خیال ہے جو آپ کا کام ہے اس کو ہم ضرور آگے ایکسپلور کرنا چاہیں گے فار فردر ورک دیٹ وی آر ڈوئنگ. اور میں یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی بھی ہیں سائیکالوجسٹ سے بھی کہوں گی, اور بھی آپ لوگوں سے بھی یہ ہے کہ آپ کے کانٹیکٹس میں بھی جو لوگ ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کریں, رابطہ کریں تاکہ ہم ان کو, اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی والنٹری سروس میں ایڈ ہونا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے. ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر مہوش, اینی سولوشنز دیٹ یو وڈ لائک ٹو پرپوز؟ سولوشن آف کورس کے میں 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کروں گی سولوشنس کو. سب سے پہلے آ گیا سیلف مینجمنٹ, کہ جہاں پر ہمارا اپنا کنٹرول ہے اپنے پرابلمس کے سولوشنس کے حوالے سے, ٹھیک ہے, جہاں ہم خود اس کو خود سے بہتر کر سکتے ہیں. سیلف مینجمنٹ میں وہی چیز آ گئی کہ
اپنے نیوٹریشن کو ٹھیک کرنا, اپنے مزاج کے حوالے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اینگر ایشوز ہیں تو اس کو اینگر مینجمنٹ لینا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایکسرسائز ہے, اچھا روٹین ہے, روٹین جو ہے وہ بیسکس بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں اگر یہیں پہ آپ نے ریکٹیفائی کر دی چیزوں کو تو بہت چیزیں آپ کی بہتر ہو سکتی ہیں. اس کے بعد کہ جب اگر اس کے باوجود پرابلمس ہیں, لائک ایموشنل ایشوز ہیں, مسلسل کرائنگ اسپیلز ہیں, لو لیولز ہیں, لو موڈ ہے, لو انرجی لیولز ہیں, لو موڈ ہے, چڑچڑاپن ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں, فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے, نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, ایپیٹائٹ پرابلم کر رہی ہے, ویٹ بہت کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے, کسی بھی خاتون کی میں بات کر رہی ہوں, اسپیشلی ورکنگ وومن کا, اور اسپیشلی اگر کوئی ہارمونل ایشوز ہیں, کیونکہ ورکنگ وومن یا وومن کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈپریشن کمز ان پیکیج ایز ویل, کہ کسی ہارمونل ایشو جس میں مینوپاز ہو سکتا ہے, جس میں پی سی او ڈیز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں, تھائرائڈ کے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اگر وہ پرابلمز ہیں تو جسٹ گو ٹو اے پروفیشنل, آپ جی پی کے پاس جائیں, جنرل پریکٹیشنر کے پاس جائیں, ان سے مشورہ لیں کہ میرے یہ ایشوز ہیں, میں اس طرح سے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو ریفر کر دیں گے, اگر آپ ڈائریکٹ نہیں بھی جانا چاہتے ہیں تو. پرابلم کا آئیڈینٹیفائی ہونا ضروری ہے. بالکل, پرابلم کا آئیڈینٹیفائی ہونا بہت ضروری ہے اس کے. اور یہ وہی کے 2 لیولس پر ہے کہ کہیں ہم خود کنٹرول کر لیتے ہیں چیزوں کو. جیسے میں اس کو ایگزامپل بالکل بہت ہی سمپل طریقے سے دینا چاہتی ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اگر کسی کے پیر میں درد ہے, وہ پین کلر کھاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن چوٹ لگی اور ہیئر لائن جس کے نا بال آ گیا, ہیئر لائن فریکچر ہو گیا, تو وہ بھی پلاسٹر سے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہڈی 2 ٹکڑے بالکل ہو جاتی ہے نا, تو اس کے بعد سرجری کی ضرورت پڑتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے سائیکیٹرک ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ اگر صرف لائک سمپل ایشوز ہیں, وہ آپ کے سمپل کاؤنسلنگ سے, فیملی سپورٹ سے, یا کسی گھر کے بڑے کی پیپ ٹاک سے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر پروفیشنل اس کی ضرورت ہے تو بالکل اس پروفیشنل ہیلپ کو آپ سیکھ کریں, ٹھیک ہے. اور سیلف مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, کیونکہ پروفیشنل بھی آپ کو یہی بتائے گا کہ آپ 12 گھنٹے سونے کے بعد انرجی لیولز آپ کو بہت پرفیکٹ نہیں لگیں گے, یا پھر ہے کہ جب آپ کے کام مسلسل آپ کی فنکشنالٹی خراب ہوتی جائے گی تو آپ پروڈکٹیو فیل نہیں کریں گے, تو وہ بھی آپ کے موڈ کو مینٹین کرے گا, لو موڈ کو. تو اس طرح سے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, مینٹیننگ فیکٹر ہیں, پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اور پھر ہر بندے کا ایک الگ لاگ بنتا ہے کہ اس کو کیا ایشوز ہیں, اس کا کیا مزاج ہے, اس کا کس طریقے سے ٹھیک ہوگا. اس لیے ہم کسی کوئی ایک فارمولا سب کے لیے دے نہیں سکتے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پروفیشنل کے پاس کو سیکھ کریں. بالکل ٹھیک. مس ثنا, ہم فائنینشیل سیٹ بیکس کی ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی, تو کیا کوئی سیونگ اور اسپینڈنگ ہیبٹس کو ماڈیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے, یا what else would you suggest, کیونکہ this is not ending any time soon, کچھ نہ کچھ لوگوں کو مسائل رہیں گے فائنینشلی بھی. دیکھیے, سیونگ اور اسپینڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو بیسکلی اٹ ہیز ٹو کم نیچرلی, ٹھیک ہے. اگر آپ اس پرٹیکولر سینیریو کی بات کریں کہ بھائی آپ نے, لوگ بول سکتے ہیں کہ تم نے سیو زیادہ کیا ہوتا, جو کہ ہمارے یہاں جنرلی لوگوں مطلب ایک ہیبٹ ہے, پیپل وڈ کم اینڈ سے کہ آپ نے سیو زیادہ کیا ہوتا تو آج آپ کو اتنے مسئلے نہیں ہوتے. دیکھیے, نو بڈی پریڈکٹڈ دس, یو ہیو ٹو ایکچولی ایوالو. ایگزیکٹلی. دوسری چیز میں یہ بولوں گی کہ دیکھیں, اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو لرن, ٹھیک ہے. لائف لانگ لرنر ہونا چاہیے. دیر از این اپرچونیٹی ان ایوری ایڈورسٹی. سو آپ نے ابھی اس اسٹیج پہ کیا دیکھنا ہے کہ جو ہوا پاسٹ ہوا, مطلب ریگریٹس جو ہوتی ہے نا, وہ آپ کی لائف کو دے نیور لیٹ یو موو اہیڈ. تو آپ جو ہوا اس کو بھول جائیں. ہاؤ یو ہیو ٹو گو اباؤٹ یور فیوچر, آپ کو اپنی آگے زندگی کیسے گزارنی ہے. لرن سم نیو تھنگس. لائک میں آپ کو بتاؤں, اگر ہیڈ دس ناٹ ہیپن, ہیڈ کووڈ ناٹ ہیپن, مے بی آئی وڈ ناٹ ہیو اسٹارٹڈ ایڈورڈ, ٹھیک ہے. ایسی بہت سارے لوگوں کا ہے, جیسے انہوں نے بات کی بہت سے, جیسے آئی واز واچنگ دس ویڈیو, ایک ملیشین ایئر پائلٹ ہے ہو واز لیڈ آف, سو ہی اسٹارٹڈ ہز اون ریسٹورینٹ, ٹھیک ہے. ہمبل سی بگننگ ہے, بٹ دا تھنگ از کہ یو ہیو ٹو سی اہیڈ وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ناؤ. اور جو ہے بیسکلی آپ اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں. نو بڈی از بورن کہ شروع سے ہی پتہ ہو کہ ہاں جی مجھے کیسے جینا ہے, مجھے کیسے کرنا ہے. ایک تو یہ چیزیں, اینڈ سیکنڈلی آپ کو ریئلائز کرنا ہے, جو میں بہت موٹی باتیں کروں گی, اٹس دیٹ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں,
ٹھیک ہے. دیر از اے ریزن وائی وی آر دیٹ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے برین دیا ہے, ہمیں اللہ نے بہت پازیٹیو, مطلب ہمیں بہت پازیٹیو ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں اللہ نے بہت ایبلٹیز دی ہیں. لوگ جو ہے بہت برے سرکمسٹانسز سے, اگر آپ آج کے بڑے بڑے لوگوں کی بات کریں, اگر میں صرف جیک ما کی بات کر لوں تو لوگ آ کے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آئی یوز ٹو بی اے فیلئر, ٹھیک ہے, لیکن فیلئر کے اوپر ریگریٹ ہی کرتے رہنا, یا سوچتے ہی رہنا, یا افسوس ہی کرتے رہنا کہ جی یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا, یوں ہو گیا تو ایسے کر دیتا, میں تو ویسے ہو جاتا. جو مینٹل اس کی بات ہے نا, ٹھیک ہے, اگر آپ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی نہیں جاتے, اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس بھی نہیں جاتے, سو یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ دس از یور لائف. اللہ نے آپ کو جو ایبلٹیز آپ کی نیڈ تھی وہ آپ کو دے دی, اینڈ ناؤ یو ہیو ٹو ایکچولی ڈو اٹ فار یور سیلف. آپ کسی کا ویٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے یہاں فیری ٹیلز دکھائی جاتی ہے, سنڈریلا دکھائی جاتی ہے, یا اس طرح کے روپنزل کے جی کوئی آئے گا تو ول سیو یو. ایگزیکٹلی, فیری گاڈ مدر, مطلب سیویئر کا کانسیپٹ اگر ہم اپنے بچوں کو, بیٹیوں کو اسپیشلی شروع سے ہی نہ دیں, تو آئی تھنک اے لاٹ آف things would be generally better. a positive outlook towards exactly life. I mean teach your kids کہ bhai you are the one, you have to make or break your life. Yeah, so this is rightfully said. And I میرے لیے تو یہ بڑا take home point ہے کہ there is opportunity in every adversity. I would like to pass the mic over to the audience. I think everything is, anything could be happen suddenly any time. Yeah. تو ہم نے یہ کووڈ لاک ڈاؤن ایریا میں, یا کووڈ ایرا ابھی بھی چل رہا ہے, تو یہ ہم نے لرن کیا کہ لائف چل سکتی ہے وداؤٹ برگر اینڈ پیپسی, لائف چل سکتی ہے وداؤٹ برانڈس. تو ہم بیک ٹو دا بیسکس ہم اس پہ آئے ہیں. تو دس از دا فیکٹر کہ اس طرح سے بھی ہمارا کافی منی سیو ہوا ہے, کہ اگر ہم یہ چیزیں اس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں اپنا منی, تو وہ ہماری سیف سائڈ پہ آیا ہے, اور ہم ایک ہیلدی لائف اسٹائل پہ آئے ہیں. یہ بھی ہمارے پاس ایک گڈ سولوشن آیا. السلام علیکم, میرا نام شائستہ رحمان ہے اور میں بائی پروفیشن ہربلسٹ ہوں, کلینک کرتی ہوں, اس کے علاوہ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں. تو یہاں میں تو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ پرابلم جو ہے وہ زندگی کو جاری رکھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اگر ہماری لائف, ہمارے پرابلم ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کتنا زندہ ہیں, اگر ہمارے اندر ایک صلاحیت ہے کہ ہم اپنے پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں, تو اٹ مینس کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. اور پرابلم ہی ہمارے اندر زندگی کی تحریک پیدا کرتے ہیں. تعمیر اور تخریب ہم اگر ہسٹوریکل دیکھیں تو ہمیشہ سے رہا ہے, مختلف بیماریاں آتی ہیں, ایپیڈیمک آتے ہیں, گزرتے ہیں, اور انسان ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے. تو کووڈ-19 نے بھی ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. کچھ پازیٹیو آسپیکٹس بھی آئے ہیں, کچھ نیگیٹو آسپیکٹس بھی آئے ہیں. سب سے پہلی چیز جو کہ میری آبزرویشن ہے, میں نے ایک چیز یہ سیکھی کہ ہم جو ہیں وہ زندگی کے معاملات میں بالکل مشین بن گئے تھے. تو ایک کووڈ-19 نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم انسان ہیں, ہمیں انسانوں کی طرح زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اپنے روزمرہ کے کام کاج میں اپنے آپ کو لوگ بہت بھول گئے تھے, اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا لوگوں کو کہ ہم کیا ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری لمٹس کیا ہیں, ہمیں کن دائرے میں رہ کر کے کام کرنے چاہیے. دوسری چیز سلوشن کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گی کہ میں ایک سلوشن دوں گی کہ جو ہر فرد کر سکتا ہے, ایک عام آدمی. ظاہر ہے یہ ایک بہت وائڈ اسپریڈ پرابلم ہے اور اس کو ہر فرد میں اس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. تو بینگ اے پرسن, میں سمجھتی ہوں کہ اگر گھر میں ہم ایک گڈ لسنر بن جائیں. ایک چیز آپ خاص طور پہ نوٹ کیجیے, خاص طور پہ سب سے زیادہ ہمارے بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں, چھوٹے بچے, ہم بچوں کو سنتے نہیں ہیں. آج بڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ بچوں میں انزائٹی آ رہی ہے, بچوں میں ڈپریشن آ رہا ہے, بچے بڑے ڈسٹرب ہیں. تو اس کا مین ریزن یہ ہے کہ بچوں کی کوئی سنتا نہیں ہے. ہم کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں, بچہ آ کے آواز دے رہا ہوتا ہے, امی امی یہ کام کہتے ہیں, اچھا اچھا چلو چھوڑو, دیکھ نہیں رہو, کام کر رہے ہیں. صرف گڈ لسنر بن جائیں. اور آپ یہ دیکھیں جو سائیکولوجیکل پرابلم آتے ہیں اس کا مین ریزن یہ ہے کہ کسی کی اگر کوئی سنے گا نہیں, کمیونیکیشن آپس میں نہیں ہوگی, تو پھر مسائل ذہن میں چلتے رہتے ہیں, فرد پریشان ہوتا رہتا ہے, اور پھر وہ آ کر کے آہستہ آہستہ گریجولی وہ سائیکوٹک ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے بندہ. تو سب سے پہلے موڈ ڈس آرڈرز آتے ہیں. اب موڈ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ سب سے سمپل چیز یہ ہے کہ اگر ہمارا سیلف مینجمنٹ آؤٹ ہو رہا ہے, مثال کے طور پہ ہم رات کو سو نہیں پا رہے, ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم کر نہیں پا رہے, ہم سوچ رہے ہیں اور ہمارے اندر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, ہم ڈل ہیں, سستی کاہلی ہے, تو یہ ہمارے موڈ ڈس آرڈر یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ بہترین سلوشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کمیونیکیٹ کریں.
گھر میں کوئی نہ کوئی فرد یا رسپانسبلٹی لے کے وہ اپنے گھر والوں سے بات کریں, ان کے پرابلم سنیں. آپ یقین کریں میرا ایکسپیرینس ہے, میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں, صرف پرابلم سننے سے ہی بہت فرد ریلیکس ہو جاتا ہے. لسننگ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ بات جس محترمہ نے کہی کہ ہم بولنے والے بہت ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے, تو میں تو کام ہی یہی کرتی ہوں کہ بلا کے سنتی ہوں لوگوں کو. دوسری چیز ہے کہ سیلف مینجمنٹ کے بہترین لائف اسٹائل, ہیلدی لائف اسٹائل. مثال کے طور پر جو بیسک چیزیں ہیں کہ پانی کتنا پینا ہے. آپ یقین کریں کہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں باڈی لے کے پین فل, اب ان سے سوال کرتی ہوں کہ آپ نے پانی کتنا پیا, سر میں شدید درد ہے, پیناڈول کھا کے آ رہے ہیں 3 دن سے, 6 پیناڈول کھا لی, درد نہیں جا رہا. پہلا کوشچن میرا یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیے آپ پانی آج آپ نے کتنا پیا ہے. آنسر آتا ہے 1 گلاس یا 2 گلاس. جب واٹر ڈیفیشنسی ہوگی تو باڈی میں پین بھی ہوگا اور ہیڈ ایک بھی ہوگا. آپ یقین کریں کئی پیشنٹ کو میں صرف یہ کہہ کے بھیج دیتی ہوں کہ جائیے پہلے 12 گلاس پانی پیجیے, پھر بھی درد ٹھیک نہ ہو تو پھر آئیے گا, پھر میں آپ کو میڈیسن دوں گی, اور وہ اسی سے سیٹ ہو جاتے ہیں. تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں, بیسک چیزوں کو اگر ہم اڈاپٹ کریں, ان پر عمل کریں, تو ہم بہت ساری چیزوں کو فیس کر سکتے ہیں. کورونا کو بھی فیس کر سکتے ہیں, ہماری امیونٹی بہتر ہوگی. کورونا میں مین چیز امیونٹی ہے, اور امیونٹی کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں ہیلتھی لائف اسٹائل سے. تھینک یو ویری مچ. اچھا, حاضرین میں سے کوئی اور انپٹ ہو تو میں ضرور سننا چاہوں گی. جی, میرا نام ریحانہ افروز ہے اور میں ورکنگ وومن ویلفیئر ٹرسٹ کی وائس پریزیڈنٹ. میں اس پورے ڈسکشن کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہونا چاہیے ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک جو بہت اہم بات جو اس پوری ڈیوریشن میں ہم سب نے ہی محسوس کی کہ دنیا بہت سپر سونک اسپیڈ سے دوڑ رہی ہے. اس کی رفتار تھی, اور میرے خیال میں کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ برطانیہ کی گلیاں سنسان ہو جائیں گی اور لندن کی جو اہم شاہراہیں ہیں وہاں پہ ایسا سناٹا ہوگا, لوگ اپنے گھروں میں تالوں کے اندر جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اس میں جو امپورٹنٹ بات مجھے بہت لگتی ہے کہ غور و فکر, کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بار بار متوجہ کرتا ہے کہ جو عقل والے ہیں, جو ہدایت پاتے ہیں, وہ وہی لوگ ہیں جو کہ ان تمام چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں. ہمارے لیے بہت ہی غور و فکر کا مقام ہے یہ کہ ایک مائکروسکوپک آرگنزم آپ کہیں کہ وہ جو ہے اس نے پوری دنیا کی تمام تر ترقی کو ایک طرح سے زمیں بوس کر دیا, کہ وہ ایئرپورٹس کہ جہاں پہ گھنٹوں منٹوں میں ہزاروں پروازیں اڑان بھرتی تھیں, وہاں پہ سناٹا ہو گیا, سارے ایروپلینس ایئرپورٹس پہ ہر چیز رک گئی, پوری کائنات کا پہیہ رک گیا. تو واقعی یہ بہت ہی غور و فکر کا ہمیں سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, اور یقیناً وہی خدا ہے. اور اس صدی میں جب ہمیں لگا کہ شاید ہم لوگ بہت مصروف ہو گئے, تو اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ رکو, تھمو اور ذرا غور و فکر کرو. بہت شکریہ. بہت مفید ہماری یہ ڈسکشن رہی, اور لیکن یہ ابھی یقیناً اینڈ نہیں ہو رہی ہے, اور ہم مزید اس کو آگے لے کر چلیں گے. کووڈ ریلیٹڈ مینٹل ہیلتھ ایشوز پر ہم انشاءاللہ مزید کچھ ڈسکشنز کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے. میں اپنے پینلسٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ثنا, ڈاکٹر مہوش, درخشاں, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت مفید ڈسکشن رہی, اور ہم آئندہ بھی چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ان ڈسکشنز میں شامل کریں. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.